السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہے تو رب کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو مکمل کر دیں، آمین۔ دوستوں، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ترجمے کا، قرآن پاک کا ترجمہ جو میں پڑھتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک بھی یہ پہنچ سکے، کیونکہ اگر کسی ایک نے بھی صحیح سے اس کو سن کے سمجھ لیا، اس کے میری بتائی ہوئی کسی ایک بات جو میری نہیں ہے، جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، اس کتاب کی جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں، ان میں سے کسی ایک بات پہ بھی عمل کر لیا، کسی ایک کے ساتھ اچھائی کر دی، بھلائی کر دی، تو وہ میرے لیے بھی باعث ثواب ہوگا۔ تو بس اس چھوٹی سی ثواب کی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے ہم اپنا ترجمہ سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 177 تک مکمل کیا تھا۔ آئیے آج ہم اپنی آیت نمبر 178 سے ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 178۔ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں، ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پچھلے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ لہٰذا
وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے
تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا بے شک۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو، میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے بے شک۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے بے شک، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کو سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل۔ یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو، اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں، اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے بے شک، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے
ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ بے شک مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئی اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بے شک لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے
کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس کے ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ مزید جو احکامات اللہ پاک نے اس قرآن پاک میں، اس بابرکت کتاب میں ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، وہ مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورہ بقرہ، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی، سب سے طویل صورت ہے، لیکن اگر ہم اس کو غور سے سمجھ کے پڑھیں تو اس میں ہماری زندگی کے حوالے سے ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی، ہر بات کا جواب، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بس ضرورت ہے ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنے کی۔ تو بس کوشش کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ بھی اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو خود سے پڑھیں، خود سے سمجھیں، کسی اور کو پڑھ کے بتائیں، سمجھائیں۔ بعض اوقات ہم خود سے وہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، لیکن کوئی اور، کسی اور کا بہت با اثر لہجہ، بہت با اثر طریقہ ہوتا ہے نا بتانے کا، سیم وہی بات بہت شدت سے دل پہ لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو بس کوشش کیجئے، اپنے لیے بھی آسانی پیدا کیجئے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی آسانی پیدا کیجئے۔ رمضان کا مہینہ بس کچھ دن دور ہے، کوشش کیجئے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بنے۔ نیکی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کی کوئی تکلیف ہم سن لیں، بے شک ہمارے پاس اس کا حل نہ ہو، ہم سن لیں، اس کا دل ہلکا کر دیں۔ نیکی یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں۔ نیکی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنیں، جہاں تک ہو سکے ان کے لیے آسانیاں بنا سکیں، ان کی چیزوں کو، ان کی زندگی کو، ان کی مشکلات کو آسان کر سکیں، اور اپنے رب سے سب سے پہلے یہ دعا مانگیں کہ اللہ جی، اللہ پاک ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب کیجیے گا، کیونکہ بے شک نیتوں کا حل صرف وہی جانتا ہے، اسی سے مدد مانگے، وہی مدد کر سکتا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ یہی کہوں گی جاتے جاتے کہ اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔ بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ تعالی ہمت، استقامت اور سانس میری باقی ہے، میں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھ سکوں اور مزید بہتر سے بہترین بنا سکوں۔ اگر آپ کو یہ کوشش اچھی لگ رہی ہو تو جہاں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ میری اس کوشش کو پہنچا سکیں ضرور پہنچائیے۔ ہاں، اگر میں کچھ مسٹیک کر رہی ہوں تو مجھے وہ بھی ضرور بتائیے، مجھے اچھا لگے گا، میری تصحیح کیجیے، مجھے بتائیے میں کہاں پہ کیا مسٹیک کر رہی ہوں، کوشش کروں گی اس کو صحیح کر کے چیزوں کو مزید بہتر کروں، بہتر طریقے سے یہ ساری باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ باتیں تو وہی ہیں، ان میں تو چینجز ہو ہی نہیں سکتی، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اپنے طریقے کو بہتر کر سکتی ہوں آپ کی رائے کی بیسس پہ۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔